باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسوله النبی العظیم، الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بھلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ میرا اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ملک ملت کے نامور شاعر عقیل الرحمن سنبھلی، شاہ نواز اختر مراد آبادی، اور اس بیچ میں کئی اور منظومات اور منصورات آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سماعت فرمائے۔ بہت ہی ضبط اور نظم ڈسپلن کے ساتھ یہ پروگرام یہاں تک ناظم اجلاس کی خوبصورت ندامت کے درمیان آن پہنچا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ میں کنفرم کرا دوں کہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے بہت زیادہ گھبرانے اور متشرد البال ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کے، صبر تحمل اور پورے انہماک کے ساتھ اس پاکیزہ مجلس کا حصہ بنے رہیں۔ موجودہ امام صاحب اور سابق امام صاحب کی قیادت میں یہاں کے نوجوانوں نے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی بڑے جوش خروش تسکو احتشام
اور ولولہ و ترنگ کے ساتھ یہ پاکیزہ اجلاس سجایا۔ ان نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ امرت پور فخر الدین کے تمام غیور مومنین کو مبارکباد کہ الحمدللہ وہ ہر سال اپنی مساعی جمیلہ صرف فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کے متبرک مہینے میں اس طرح کے پاکیزہ اجلاسات منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا یہ رشتہ امرت پور فخر الدین سے کافی پرانا ہے، دیرینہ ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے سے میں اس گاؤں سے جڑا ہوا ہوں اور ایک بار نہیں بار بار آیا ہوں۔ میں آپ کے مزاج سے اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ بڑی بیداری کے ساتھ پیارے حضور کا ذکر پاک سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو بدلہ دے گا۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نبی کے لیے، نبی کے ذکر کے لیے نکالا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ اور جو لوگ ایسا نہ کر سکے غفلت میں، اللہ انہیں توفیق دے کہ جب نبی کا ذکر پاک ہو تو وہ اپنے کام چھوڑ کے، اپنی نیند اور آرام چھوڑ کے اس طرح کی مجلسوں میں جایا کریں کہ چند روز کی زندگی ہے، مر گئی دنیا، ختم ہو گئی دنیا اور مر جائے گی دنیا۔ نہ کچھ لے کے گئے ہیں، نہ کچھ لے کے جائیں گے، بس یہی حضور کی محبت اور پیار اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردنوں میں سلامت ہے۔ تو یوں سمجھو کہ یہاں کا آنا بھی اچھا رہا اور یہاں سے جانا بھی اچھا رہا۔ بے شک بے شک۔ وہ جو لوگ سو جاتے ہیں، وہ جو لوگ مالداری کے نشے میں چور ہو کر اس طرح کے پروگراموں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ جو چودھری سورما اور دھنا سیٹھ بننے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ جو اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور اپنی کرسیوں پر، اپنے منصبوں پر اور اپنی جوانیوں پر ناز کرتے ہیں اور اس طرح کے اجلاسات کو بالکل کمتر سمجھتے ہیں، وہ شدید غلطی پر ہیں، خطائے فاحش پر ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اپنی اس غلطی کا اندازہ اس دن ہو جائے گا جس دن وہ قبر کی تیرہ و تاریک دنیا میں اس قیمتی جوہر سے خالی ہو کر جائیں گے۔ ہم آج اپنی قسمت سے مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر اترویز کر کے اپنے دلوں کو روشنی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دل بھی روشن ہو جائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ شیطان کی آپ ایک نہ مانے، لاکھ وسوسے پیدا کرے کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، لاکھ وسوسے پیدا کرے، پھر بھی ایسے ہی بیٹھے رہنا اور یہ ثابت کرتے رہنا کہ تم حضور کی غلام ہو۔ لگ بھگ 1500 سال پہلے 1500 سال پہلے، ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، 1500 سال، دنیا بسے ہوئے لگ بھگ 6000 سال ہو گئے۔ بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام لگ بھگ 6000 سال پہلے یہاں اس زمین پر تشریف لائے تھے، اور لگ بھگ 1500 سال پہلے یعنی 1500 سال پہلے ہماری جان، ہماری شان، پوری دنیا کی وجہ تخلیق کائنات، رحمت دو عالم، نور مجسم، جن پر ہماری جان قربان، ہماری روح فدا، وہ مدینے والے مصطفیٰ 1500 سال پہلے مکے میں تشریف لائے تھے۔ یہ اتہاس کے اور یہ ہسٹری کے جھروکوں سے جھانک کر یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم ہر وقت نبی کا نام لیتے ہو
تو تمہیں یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی اس دنیا میں کب تشریف لائے تھے. 1500 سال پہلے مکہ شریف میں اللہ کے کروڑوں سلام نازل ہوں حضور سیدتنا حضرت آمنہ پر، جن کی آغوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا، جن کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں بھیجا. زور سے سبحان اللہ. کیسے منصب عزت اور شرف والے ہوں گے وہ جنہیں دنیا میں حضرت عبداللہ کا نام دیا گیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے روپ میں دنیا میں انٹروڈیوس کیے گئے. کتنے نصیب والے ہیں وہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے والد گرامی ہوئے. سیدنا و مولانا و کنزنا و ذخرنا لیومنا وغدنا سرکار سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے والد گرامی اور جناب والا اسی سے انہی کے پاکیدہ پیڑ سے وہ جناب والا قبلہ حضور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیدہ شکم میں تشریف لائے. پھر آغوش میں سرکار کی آئے. وہ 12 ربیع الاول شریف کا متبرک دن تھا. ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا. کئی ہزار فرشتے یعنی لگ بھگ 70,000 فرشتے جلوس کی شکل میں آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جلوس کہاں سے نکالتے ہیں، جلوس کہاں سے نکالتے ہیں، جلوس کہاں سے نکالتے ہیں. کیونکہ شیطان کو سب سے بڑی الرجی اگر کسی سے ہے پوری دنیا میں تو ہمارے نبی سے ہے. ساری دنیا مسکراتی تھی، پورا زمانہ سنسار ہنستا تھا، تبسم تھا پوری دنیا کے ہونٹوں پر، مگر ایک اکیلا یہی ظالم خبیث تھا جو مکے کے ایک پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس پہ بالکل جانوروں اور حیوانوں کی طرح تلخوانہ نکالتا تھا، روتا تھا. اور تمہارے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں کہ وہ جبل ابو قبیس پہ اکیلا پوری دنیا میں اکیلا ٹکرا رہا تھا. اب میں کیا کروں گا، وہ آ گئے جو ماحول کو بنانے والے، وہ آ گئے جو تعمیر انسانیت کرنے والے. میں نے انسانیت اور مانو سماج کے تانے بانوں کو ادھیڑنے کی پوری کوششیں کی ہیں. سارے سماج کے تانے بانوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا، شراری بنا دیا، جواری بنا دیا، عیار بنا دیا، مکار بنا دیا، دھوکے باز بنا دیا، چیٹر بنا دیا، حیوان بنا دیا، جانور بنا دیا. اب وہ ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے آ گئے. مانو سماج کے ابھرے ہوئے تانے بانوں کو ڈسپلن دینے کے لیے تشریف لے آئے. اللہ جزائے. وہ انسانیت کی تعمیر نو کرنے کے لیے آ گئے. درد اٹھا، ہوک اٹھی، رونے لگا. اکیلا وہی روتا تھا. ساری دنیا کو جناب والا خوشی تھی، نجات دہندہ رسول آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، بلاؤں کو دفع کرنے والے آ گئے، زمانے کے طبیب اعظم آ گئے. پوری دنیا کو اتجاہ کامیابی اور کامرانی دینے والے آ گئے، وکاس کی ڈگر دینے والے آ گئے، علم پھیلانے والے آ گئے. سارے زمانے کو سینے سے لگانے کے لیے آ گئے، روحوں کو ہنسانے کے لیے آ گئے. بچے خوش، عورتیں خوش، جوان خوش، پورا سماج خوش، حیوان خوش. فرشتوں میں تو جناب والا مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہوتے تھے. حضرت محترم ایک اکیلا یہی خبیث تھا جو جبل ابو قبیس پہ ٹکرا رہا تھا، اسے الرجی ہوئی. حضرت محترم آج بھی شیطان کے جو پیروکار ہیں انہیں مصطفیٰ کے ذکر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج بھی تکلیفیں ہوتی ہیں.
جلوس کیوں نکال رہے ہیں، جلسے کیوں کر رہے ہیں، نبی پاک کے میلاد کیوں کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا کا فوٹو کیوں بنا رہے ہیں، ان کا چھبی کیوں بنا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کے جلسے کیوں نکال رہے ہیں؟ ہائے کیا فائدہ ان جلسوں سے، ہائے کیا فائدہ ان جلسوں سے، جتنا پیسہ اس میں لگا دیتے، اتنا غریبوں کی شادی میں اڑا دیتے، اتنا پیسہ اللہ جزائے خیر دے، اتنا پیسہ جو جلسوں میں لگ رہا ہے یہ غریبوں کی شادیوں میں کام آ جاتا۔ بہت سارے شیطان کے فالوور، مانو سماج کے سب سے بڑے غنڈے، بدماش، آوارہ، بدتمیز، ناہنجار، ناتہذیب، اس طرح کے وسوسے سماج میں پیدا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو دور کرنا چاہتے ہیں، مگر مر جائیں گے، بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ کے چرچے کی شدت کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ نہ شیطان کم کر پایا، نہ شیطان کے چیلے چمچے کر پائیں گے جناب۔ ولید کے چمچے کے ہر گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں چھوٹا چمچہ ہے، کہیں بڑا چمچہ ہے، کہیں کفگیر ہے پوری کی پوری جناب والا، کہیں چھوٹا چمچہ بیٹھا، کہیں بڑا چمچہ بیٹھا، مگر شیطان کے چھوٹے چمچے بھی پھیل، بڑے چمچے بھی پھیل، اس لیے کہ ان کا ابا ہی پھیل۔ جب بابا ہی پھیل ہو گیا تو چمچے کو کہاں کامیابی مل جائے گی؟ توجہ ہے؟ 12 ربیع الاول پہ فتوے لگاتا، 12 ربیع الاول کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب والا؟ ابے ظالم، درد ہوتا ہے۔ ربیع الاول کو پوری دنیا اپنے اپنے ڈے منا رہی ہے، کبھی کوئی فتویٰ ہم نے نہیں دیکھا۔ ارے بولو، ساری دنیا اپنے اپنے دیوس منا رہی ہے۔ سب دیوسوں کے نام نہیں سنے تم نے؟ فلاں ڈے، فلاں ڈے، فلاں ڈے، لو تم فلاں دیوس، فلاں دیوس، فلاں دیوس، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے، پاگلس ڈے۔ All days are celebrated here, but there is no verdict from Deoband. کوئی فتویٰ نہیں ہے، سب منا رہے ہیں، بلکہ یہ منع کرنے والے سنڈے کو تو اتنا منا رہے ہیں، سنڈے کو، سنڈے دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو جناب والا، کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو، وہابیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جناب والا جنہیں چھدتے ہیں، جنہیں چبھتے ہیں، وہ بھی سنڈے کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب والا؟ بتاؤ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اسکول بند ہے سنڈے کو، ان کے کالج بند ہے سنڈے کو، ان کے ہاسپٹل بند ہے سنڈے کو، ان کی دکانیں بند ہے سنڈے کو، ان کے مکان بند ہے سنڈے کو، ان کی تجارتیں بند ہے سنڈے کو۔ میں پوچھتا ہوں سنڈے کو کیوں بند کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں سنڈے از ہولیڈے، سنڈے از ہولیڈے۔ میں نے کہا سنڈے از ہولیڈے، سنڈے ہولیڈے ہے۔ میں نے کہا ہولیڈے کیوں ہے؟ تو جناب والا ہولیڈے کا معنی جانتے ہو؟ ہولیڈے کا معنی چھٹی کا دن نہیں آتا، ہولیڈے کا معنی آتا ہے پوتر دیوس۔ ہولی کا معنی آتا پوتر اور ڈے کا مطلب دیوس، یعنی ہولی ڈے پاک دن، ہولی ڈے پاک دن، چھٹی کا دن نہیں۔ سنڈے از ہولیڈے، سنڈے پاک دن ہے، سنڈے پوتر دیوس ہے۔ جب پوتر دیوس ہے تو اس کا مطلب چھٹی کرو، تو چھٹی اس کا لازمی معنی ہے، لیکن اصلی معنی ہولی ڈے کا پوتر دیوس، پاک دن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا پاک دن ہے، اس وجہ سے اسکول بند ہو گئے، اس وجہ سے تیرے کاروبار بند نہیں، اسی لیے گھر میں پڑا، اسی لیے تو نے دکانیں بند کر رکھی ہیں پاک دن؟ میں نے کہا پاک دن کیوں مانتا ہے تو سنڈے کو؟ سنڈے پاک دن کیوں ہے؟ تو جناب والا اسے پتہ نہیں پتا تھا نہ پتا تھا، مگر یہودیوں عیسائیوں نے پوری دنیا میں ہولیڈے گھوشت کر دیا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ سنڈے کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ سنڈے کو کون پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ اتوار کے دن حضرت عیسیٰ آئے تھے، اسی لیے عیسائیوں نے آج سنڈے کو پوری دنیا میں ہولیڈے گھوشت کر دیا۔ تو دیوبندی کو بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کسی وہابی کا فتویٰ آج تک نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے کسی دشمن کا فتویٰ آج تک نہیں دیکھا کہ سنڈے سیلیبریٹ مت کرو۔ سب سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں۔ اگر سب کے بند ہیں تو ان کے بھی بند ہیں۔ ابے تم سنڈے کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ اس لیے کہ عیسیٰ آئے تھے، ہولی ڈے ہے، اس لیے عیسیٰ آئے تھے۔ میں انکار نہیں کرتا، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ سنڈے اگر اس وجہ سے ہولی ڈے ہے اور تو اسے
سیلیبریٹ کرتا ہے. سنڈے اس بنیاد پر اگر ہولیڈے ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو خدا کی قسم عمران حنفی یہ کہتا ہے کہ سنڈے ہولیڈے ہے مانا، مگر منڈے اس سے بھی بڑا ہولیڈے ہے کہ سنڈے کو عیسیٰ آتے ہیں اور منڈے کو مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، واہ واہ زندہ باد. مگر سنڈے پہ فتویٰ نہیں ہے، منڈے پہ ہے. اس لیے کہ چڑ عیسیٰ سے نہیں ہے، چڑ موسیٰ سے نہیں ہے، چڑ داؤد سے نہیں ہے، اور نبیوں رسولوں سے نہیں ہے. اللہ جزائے خیر. سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن؟ اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری سمجھ میں میری بات آ رہی ہے. چڑ نبیوں سے نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے اگر سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نو پرابلم، نو ٹینشن، نو مینشن، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. مگر سنڈے کو منانے والوں، جب سنڈے کو تم منا سکتے ہو تو منڈے پہ فتویٰ کیوں؟ توجہ ہے؟ کیونکہ ابا کو الرجی منڈے سے ہے، بابا کو الرجی منڈے سے ہے، اس لیے چمچوں کو بھی منڈے سے نہیں منانا. جلوس نہیں نکلنا کون سے ثابت ہے؟ قرآن کی کون سی آیت اور کون سی حدیث ہے؟ طرح طرح کے سوال اتپن ہوتے ہیں، پرشن اتپن ہوتے ہیں جناب والا، مگر میں آج ان سارے سوالوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ رب العالمین. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کیا عجیب بات ہے. سنڈے کو عیسیٰ آتے ہیں، منڈے کو مصطفیٰ آتے ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ نام اللہ نے نہیں رکھے سنڈے منڈے. دوست ہیں ہمارے، مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں امرت پور فخر الدین کے لوگ. اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گاؤں پہ رحمت نازل فرمائے. بیچارے مجھ سے کتنی محبت کرنے والے نوجوان تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی کالوں پہ میں یہاں آتا تھا، گھر سے پکڑ کے لاتے تھے مجھے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت مجھ سے کہا گیا امرت فخر الدین آنا ہے، عمران بھائی نے کہا، میرے گاؤں کے ہیں، بڑے قریبی ہیں. میں نے کہا چلو تم کہہ رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کم سے کم ایک فتح پور والا اور مل گیا امرت پور والوں کو. میں نے فوراً الحمدللہ، حالانکہ میں چونکہ روزانہ یہی کام ہے، عقیل بھائی بھی یہی کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہت دور سے رات لدھیانہ میں، اور زیادہ تر وہی بائک کار ہی سفر ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا رہتا ہے، بہت لمبے لمبے سفر ہو جاتے ہیں. مگر کوئی بات نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں. میں وقت بہت زیادہ لوں گا نہیں، بیٹھے رہنا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی جاؤ گے تو نہیں؟ شیطان لاکھ وسوسے پیدا کرے، کوئی جانے والا نہیں ہے. سارے سوالوں کا جواب آج میں دینا چاہتا ہوں یہاں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عجیب اتفاق ہے، سنڈے میں نے نام رکھا ہے، یعنی انسان نے، اللہ نے نہیں رکھا. اور منڈے اللہ نے نہیں رکھا، کس نے رکھا؟ انسانوں نے رکھے. مگر عجیب اتفاق ہے یار، جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہ سنڈے، جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ منڈے. اور عجیب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنڈے کا مطلب یعنی وہ دن جو سورج سے نسبت کر دی، سنڈے سورج والا دن، منڈے مون سے نسبت ہو گئی، مونڈے یعنی چاند والا دن. سنڈے کو سن سے جوڑ دیا، منڈے کو مون سے جوڑ دیا کہ چاند والا دن، چاند والا دن. عجیب اتفاق ہے خدا کی قسم کہ عیسیٰ سنڈے کو آتے ہیں
اور مصطفیٰ منڈے کو، اور آتے ہی میرے نبی چاند سے جڑ جاتے ہیں. زور سے آئے مکے میں جناب والا، آئے مکے میں، اور مکے میں آتے ہی سبحان اللہ بھی تم نے سنا نہیں میرے بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کندھ کرامت شیخ الاسلام والمسلمین، آیت من آیات رب العالمین، معجزہ من معجزات سید المرسلین، حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھانے میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھانے مہد میں، اور کیا اشاروں پہ ہی چلتا تھا کھلونا نور کا. سبحان اللہ. آتے ہی چاند سے منسوب ہو گئے جناب والا. مجھے لگتا ہے تم ایک حدیث سننا چاہتے ہو، وہ حدیث سنا ہی دیتا ہوں. حضرات 5 منٹ لگیں گے، نون اسٹاپ سناؤں گا، کہیں رکوں گا نہیں، توجہ پوری کی پوری ادھر رکھنا. عجیب اتفاق ہے، جس دن نبی آئے اس کا نام ہی منڈے کر دیا. سبحان اللہ. کیونکہ چاند سے منسوب ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. لاؤ چاند سے منسوب کیسے ہیں، لاؤ تو وہ حدیث سنائے دیتا ہوں، تمہارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور میرے دعوے پہ دلیل بھی ہوگی. یہ میدان بدر کی بات کروں گا میں. یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، میں سناتے ہی رہتا ہوں، مگر چونکہ میرے موضوع کو ٹچ کر رہی ہے اس لیے بہت تیزی کے ساتھ سناؤں گا، سنتے رہنا. نبی سے لڑنے آیا تھا ابو جہل، پھٹ گیا ابو جہل، ختم ہو گیا ابو جہل، مر گیا ابو جہل، ٹکڑے ٹکڑے بگڑ گیا ابو جہل. ابو جہل کے ساتھی بھاگ گئے، ابو جہل کے بہت سارے ساتھی مارے گئے. ان ساتھیوں میں حضور کے ایک سگے چچا بھی تھے جو پکڑے گئے. He was captured. نبی کے سامنے لائے گئے. اب میں وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں. یہ نبی سے لڑنے آئے تھے، حضور کے خلاف آئے تھے میدان میں ابو جہل کے ساتھ، نبی کو ختم کرنے کے پلان سے. مگر جناب والا جب ابو جہل مر گیا تو یہ بھاگ لیے تو ایک مسلمان نے پیچھے سے پکڑ لیا، پیچھے سے پکڑ کے کھلر پکڑ کے حضور کے دربار میں پیش کر دیا. جب مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں چچا لائے گئے تو چچا کھڑے تھے، نبی بیٹھے تھے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا 2 ہی راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ لو یا غریبوں کو یہ فدیہ دے دو، یا تو کلمہ پڑھ لو یا فدیہ دے دو. تو چچا بولے مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. تو میرے نبی نے فرمایا تم تو میرے چچا ہو، میں تو دنیا میں کسی کو بھی ذلیل کرنے نہیں آیا. ساری دنیا کے سر پہ فخر کا، ساری دنیا کے سر پہ عزت کا تاج باندھنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے اللہ نے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. چچا کہتے ہیں اگر آپ مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو بھتیجے تو یہ بتاؤ میں فدیہ لا کے کہاں سے دے دوں، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یاد کرو چچا. واہ واہ. دیوبندی کہتا ہے علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف علم غیب؟ اس سے پوچھ کے تو دیکھو علم غیب کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے. آتا جاتا کچھ نہیں. نمبر 1 کا جاہل. توجہ ہے، الف سے لٹ یاد نہیں ہے دیوبندی کو. اسی لیے آج تک دیوبند کا کوئی مولوی، دیوبند کا کوئی اسٹوڈنٹ، بہت بڑے بڑے کہلانے والے مولوی بریلی کے مدرسوں کے طالب علموں کے سامنے نہیں ٹھہر پائے. واہ 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 واہ. ارے جن کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں وہ مضبوط جڑوں والوں کے سامنے کبھی نہیں ٹھہرتے، کبھی نہیں. بار بار بریلی والوں نے کہا جھگڑے مٹاؤ، جھگڑے مٹاؤ، بی یونائٹڈ، ایک ہو جاؤ. جن کتابوں میں تم نے نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی ہے بھی چوراہے پہ جلا دو ان کتابوں کو. نبی کی غلامی کا دم بھر لو، مگر سامنے نہیں آ سکے. ہر مناظرہ ہار گئے. کبھی مفتی محمد حسین سنبھلی نے ہرایا، کبھی شیر بے شاہ اہل سنت پیلی بھیت والوں نے ہرایا، کبھی اعلیٰ حضرت نخل تمنا جانے جگر میرے مفتی اعظم کے سامنے اللہ کی قسم ٹھہر نہ سکے. مناظرہ بھی ہوا، مباحثہ بھی ہوا. نہ دیوبند ٹھہرا، نہ دیوبند کا کوئی عالم ٹھہرا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹھہرا. خدا کی عزت کی قسم آج تک ہم یوں پوری دیوبندی برادری کو آج تک ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں آؤ بات کر لو، مگر ہمت ہو تو کریں. بات جناب ہمت اس میں ہوگی جس کے پاس جڑیں کمزور نہ ہو، ہمت اس میں ہوگی جس کی
دلیل بھاری ہو، دیوبند والوں کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل بھاری نہیں، اللہ کی قسم اسی وجہ سے آج تک ٹھہر نہ سکے، کبھی نہیں ٹھہرے۔ ہمیں کسب کہتے ہیں علم غیب، علم غیب یہی تو ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چچا واہ واہ، یاد کرو جب تم مکے سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا، وہ سونے کا ٹکڑا لا کے تم ہمارے حوالے کر دو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اب چچا دل دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجے، دل دل میں سوچ رہے ہیں بات تو حدیث سنا رہا ہوں میں یہ جی دل دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجے تمہاری صحیح ہے، سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، اندر میں تھا اور وہ تھی تمہاری چچی، تیسرا کوئی نہیں تھا، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اسی ٹائم ارشاد فرمایا چچا کیا سوچ رہے ہو؟ تو اب چچا یہ سوچنے لگے جو اتنی دور کی دیکھ رہے آپ وہ یہاں کی بھی دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم غیب، علم غیب، علم غیب۔ اب ایک کسا کہتے ہیں علم غیب، کسی لائٹ کا نام ہے، مائک کا نام ہے علم غیب، کسی بجلی کا نام ہے علم غیب، یا شامیانے کا نام ہے علم غیب۔ علم غیب کیا ہوتا ہے؟ علم غیب یہی ہے، بیٹھا ہے مدینے میں خبر مکہ کی، واہ 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 واہ، راتوں کی تنہائیوں میں چچا نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا، مصطفیٰ کو خبر، چچا سوچ رہے ہیں تمہیں کیسے پتہ لگ گیا جناب، بڑا دل دل میں سوچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرمانے کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو چچا بولے جھوٹ بولنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہنے لگے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، اندر میں تھا اور تمہاری چچی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، واہ 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 واہ، اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا جاننا چاہتے ہو چچا ہمیں کیسے خبر ہے؟ کہا ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اخبرنی اللہ، اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ، غیبوں کا علم دیا ہے۔ کہا بھتیجے ہاتھ بڑھا دو، اسی بات پہ اپنے چچا کو بھی کلمہ پڑھا دو۔ چچا نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی زبان بدلی، اسپیکنگ اسٹائل چینج ہو گیا، پہلے کہتے تھے بھتیجا بھتیجا، اب کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہی بولے یا رسول اللہ، واہ واہ، زندہ باد، سگا چچا عمر میں 2 سال بڑا، اب بھتیجا نہیں کہتا، اب کہتا یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ میرے نبی نے فرمایا جانتا ہوں، خود ہی بتا دو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس دن کی بات ہے، میں وہیں کھڑا ہوا تھا، آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے۔ واہ واہ، کب کی بات کب ہو رہی ہے؟ آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے، میں وہیں کھڑا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا رسول اللہ یہ چاند بڑی تیزی سے چل رہا ہے، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ چاند تو سلولی چلتا تھا، اتنا فاسٹ کیسے ہو گیا؟ ایک ہی لمحے میں ادھر، اسی لمحے میں ادھر، اسی لمحے میں ادھر، اسی لمحے میں ادھر، میں بڑا حیران تھا، بہت پریشان تھا، اتنا فاسٹ کیسے ہو گیا؟ تبھی اچانک میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے رسول اعظم پالنے میں لیٹے ہوئے آپ کی پیاری پیاری انگلیوں پہ میری نظر پڑ گئی، تو میں نے دیکھا تھا یا مصطفیٰ جدھر کو آپ کی انگلی چلی جاتی تھی آسمان کا چاند ادھر کو ہی چلا جاتا تھا، آسمان کا چاند ادھر کو ہی چلا جاتا تھا۔ بریلی والوں نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا اشاروں پہ ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں چچا تمہیں اتنی خبر ہے کہ میرے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی بھی کوئی خبر ہے؟ کہاں ہو بھیا ادھر آؤ، علم غیب کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ مصطفیٰ کہتے ہیں آگے کی بھی کوئی خبر ہے؟ تو چچا بولے بس اتنا ہی پتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مجھ سے سنو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پریشان تو نہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟
शैतान उंगलियां मारता है जब नबी का जिक्र होता है। बैठ जा रे, कहाँ जा रहे मुंह उठा के तू? वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं। माँ बाप अच्छे हैं, फौरन बैठ गया। ये अच्छे माँ बाप की पहचान है, वरना ये मुझसे ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा था, मैं क्या कर लेता इसका। लेकिन इसके माँ बाप अच्छे हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं। जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रहती है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, लाख चढ़ाए वसवसे डाले मगर वो शैतान की गर्दन मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा आगे की सुनाऊं? सुनाओ महबूब सुनाओ। अब मेरे नबी उस टाइम की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। कोई सुना देगा उस टाइम की? मैं सुना लूंगा, तुम सुना लोगे? उस टाइम की अंगूठा चूसते थे, पांव का चूसते थे या हाथ का चूसते थे? कोई बताएगा? बड़े होके अम्मा बताती हैं, बेटा तू पांव का अंगूठा चूसा करता था। मोहल्ले की औरतें आके कहती थी बड़ा भाग्यवान बच्चा है, बड़ा भाग्यवान बच्चा है, अंगूठा पांव का चूसता है। औरतें आती थी, माँ बताती है, मगर यहाँ तो माँ का साया भी रुखसत। वाह वाह। तुम बताओगे क्या करते थे बचपन में? देवबंदी से पूछो। अंगूठा चूस रहा था या पूरा हाथ ही निकल रहा था? बता देगा। मगर ये नबी है, वाह वाह। गैब की खबरें देने वाला पैगंबर। इरशाद फरमाते हैं, मैं बताता हूँ, आपने तो इतनी देखा कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये है, काना ये हद्दे से नहीं, वह कुंतु हद्दे से हूँ। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। हाय हाय क्या सच्चा नबी है मेरा। अल्लाह की कसम, करोड़ों दुश्मन हैं जमाने में मेरे मुस्तफा के आज भी, मगर रिकॉर्ड है आज तक कोई दुश्मन मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताता। दुश्मनों ने शायर कहा, कुछ दुश्मनों ने साहिर कहा, दुश्मनों ने काहिन कहा, दुश्मनों ने मेंटली डिस्टर्ब कहा, माअल्लाह, मगर किसी दुश्मन ने झूठा नहीं कहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सादिक कहते थे, वो अमीन कहते थे, वो कहते थे हर जगह घोटाला हो सकता है। तुम्हारी अमानतों में घोटाला हो सकता है, बदउनवानी हो सकती है, मगर मोहम्मद का दरबार एक इकलौता दरबार है जहां घोटाला नहीं हो सकता। सच्चा है वो। वाह वाह सुभान अल्लाह। दुश्मन है जनाब वाला, मगर सच्चाई कहते, कोई झूठा नहीं कहता। अब जरा उस सच्चे पैगंबर की बात सुनो। वो सच्चा नबी कहता, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है इमरतपुर फखरुद्दीन वालों, अरे क्या बात है। हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है, चांद से वो बातें कर रहे हैं, बदले में चांद भी बातें कर रहा है। आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना, यही सुनता था कि चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें कभी नहीं करता। वाह 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 वाह। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कहती नहीं है, चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के, बेटा चन्ना मामा दूर के, बेटा चन्ना मामा दूर के, मगर चन्ना मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। वो बातें नहीं करता, मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, पहला इतिहास का पहला रिकॉर्ड, मानव समाज का पहला रिकॉर्ड, ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट रिकॉर्ड कि आमिना के लाल कहते हैं मैं चांद से बातें करता था तो चांद मुझसे बातें करता था। हमने कहा या मुस्तफा, ये चांद आपसे बातें क्या करता था? तो मेरे आका फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं, मुझसे ये बातें करता था। वकाना ये लिहिनी अनिल का। ए मेरे चचा, जब मैं बातें सुनो, वाह वाह। जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था
آقا رونا نہیں. کیا باتیں کر رہا ہے. جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا, جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا, تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں. آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. کیا شان ہے جناب والا. چاند سے منسوب ہو گیا بچپن جس کا, وہ چاند کے چاند والا مصطفیٰ. خدا کی قسم جس دن آیا دنیا نے اس کا نام ہی منڈے کر دیا. سنڈے کو عیسیٰ آتے ہیں, منڈے کو مصطفیٰ آتے ہیں, چاند والا پیغمبر حضرات محترم. آج میرا دیش انڈیا, میرا بھارت انڈیا, میرا بھارت دیش, میرا مہان دیش, مائی گریٹ انڈیا, مائی گریٹ انڈیا چندریان مشن لے کے چاند پہ پہنچا ہے, چاند پہ پہنچا ہے. چندریان مشن, we are proud that we are Indians. ہمیں نام ہے کہ ہم انڈین ہیں. دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو اور زمانے کو بتاؤ کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرتے ہیں. یہ دیش ہمارا چندریان لے کے پہنچا ہے جناب والا. چاند پر چندریان گیا ہے, مگر آج ایک رپورٹ اور آ رہی ہے. وہاں اوپر جا کے سائنس والوں نے چاند کے فوٹو لیے ہیں. جب چاند کا فوٹو آیا ہے تو جناب سائنس والوں نے اس بات کو پختہ کر دیا ہے, کنفرم کر دیا ہے کہ چاند کے بیچوں بیچ میں ایک شگاف پڑا ہوا ہے. چاند کے بیچوں بیچ میں ایک لائن کھڑی ہوئی ہے, چاند بیچ میں سے پھٹا ہوا ہے. سائنس نے یہ تو کہہ دیا کہ چاند بیچ میں سے پھٹا ہوا ہے, مگر میں عمران حنفی بتاؤں گا کہ چاند پھٹا کیسے. بابا نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. اچھا نعرے تمہارے یاد نہیں ہے کیا؟ یہ ناظم اجلاس نے نعرہ لگایا, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, نعرہ لگانا چاہیے, مگر میں تو اسٹیج والوں کے نعروں سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا. اسٹیج والے نعرہ لگاتے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, نیچے سے لگے تو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اوپر سے نعرہ لگتا ہے اسٹیج سے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں, نعرے بھی خود ہی لگا رہے ہیں, لیکن تم اگر نعرہ لگاؤ گے تو مجھے لگے گا کہ تمہاری سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے. ایک پھٹن ہے. کیسی پھٹن ہے؟ تو جناب والا یہ تو آشکارا ہو گیا کہ چاند میں پھٹن ہے, شگاف ہے, بیچ میں سے ایک لائن ہے چاند میں, مگر یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے, اگر اجازت دو تو تھوڑا سا آگے بڑھ لوں اور 5 منٹ کی بات پھر ختم کر کے اپنے پوائنٹ کی طرف آ جاؤں. یہ ایسے ہوا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی عمر پاک کے 40ویں برس میں, یعنی جب آپ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا, اے میرے نبی نبوت کا اعلان کر دو, لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے پیغمبر بن کے آئے ہو. میرے نبی نے اعلان کر دیا. جیسے ہی اعلان ہوا آندھیاں چلی, طوفان اٹھے, مصطفیٰ کے راستے روکے گئے ابو جہل اور پوری ٹیم آ گئی, گینگ آ گئی, کمپنی ساری کی ساری آ گئی. مکے میں جناب والا لوگوں کے آنے پہ پابندیاں لگ گئیں, جناب والا لوگوں کے کانوں میں روئیاں ٹھوس دی گئیں, مگر جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کی آواز روئیوں کو کراس کر کر کے لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی, اترتی چلی گئی. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ابو جہل پریشان, گینگ حیران, پوری کی پوری کمپنی اور پوری کی پوری بٹالین, ابو جہل اینڈ کمپنی بڑی سرگرما کہ ہونا کیا چاہیے. تو انہوں نے علاقے کے دھنتروں کو, سورماؤں اور دھرندروں کو بلانا شروع کر دیا, چودھریوں کو, کہ ان کا بڑا اثر ہے مکے میں, یہ روک لیں گے, محمد کو اسٹاپ کر
کر دیں گے, یہیں پہ رکوا دیں گے محمد کو. تو جناب دھنتر آتے گئے, دھرندر آتے گئے, مگر وہ دھرندر بھی جب نبی کی بات سنتے تھے تو رسول کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. انہی دھرندروں میں سے ایک دھرندر اور سورما تھا, اس کا نام حبیب تھا, یمن کا رہنے والا تھا. جناب والا وہ یمن کا رہنے والا تھا, نافذ القول تھا, بالغ الطول تھا, طاقتور تھا, پاورفل تھا, بات میں دم تھا, متحمل تھا, بڑا بردوار تھا. ابو جہل نے اسے بلایا یمن سے, روکو اس آندھی کو, اس طوفان کو, اس محمد کو روکو, اس سے پہلے کہ لات روڑ جائے, اس سے پہلے کہ منات غضبناک ہو جائے, اس سے پہلے کہ 360 یہ بت ناراض ہو جائیں, اس سے پہلے کہ ان بتوں کے غضب کا جوالا مکھی پھٹ اٹھے, اس سے پہلے کہ مکے کی اینٹ سے اینٹ بج جائے, اس سے پہلے کہ مکہ تباہ و تاراج ہو جائے, تاخت تاراج ہو جائے, بکھر جائے, مکہ روکو محمد کو, عبداللہ کے بیٹے کو. حبیب آ گئے. آنے کے بعد میں ابو جہل نے کہا روکو محمد کو, ایسا ایسا کہتا ہے, وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ تو یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بولو. اس بولنے کو روکو ورنہ تباہ ہو جائیں گے. حبیب بولا سن لی تمہاری, مگر کوئی بھی پنچایت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے فریق کی نہ سن لی جائے. تو ابو جہل سے بولے کہ میں سننا چاہتا ہوں, انہیں بھی کہا بس یہی مت کہو. واہ 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 واہ. ایک بار جو اس کی آواز سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے, اس سے بات مت کرو. حبیب نے کہا جب تک بات نہیں ہوگی سوال حل نہیں ہوگا. اور پھر جناب والا جب مجبور ہو گئے تو بلانا پڑا. مصطفیٰ کے دربار میں خبر آئی, میرے مصطفیٰ تشریف لائے. پوری گینگ زوروں سے بول رہی تھی, بڑی بڑی بولیاں بول رہی تھی. زبان والے تھے, بڑے فصیح و بلیغ تھے. الٹے سیدھے یوں کر دیں گے اور ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. جیسے ہی نبی آئے سب کے جناب والا سناٹا چھا گیا. اٹ واز سائلنٹ. پورے مجمع کے اندر سناٹا ہی سناٹا. ہمت کسی کی جو زبان کھلے, مجال کسی کی کہ ہونٹ ہلے. میرے اعلیٰ حضرت بولے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اور دور سے, ارے اور دور سے بولو, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے میرے نبی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سناٹا ہے. پوری گینگ جناب والا حیران سرگرما. آ گئے مصطفیٰ جان رحمت نے آخر کار اس سناٹے کی طبی چادر کو یہ کہتے ہوئے پھاڑ ڈالا, کیوں بلایا ہے مجھے؟ حبیب بولا سنا ہے, سنا ہے تم. بیٹھو بھائی کمیٹی والوں, کیا کیا نام ہے ان کے؟ عمران کون سے؟ ہاں, اور وہ غیاث الدین, ریاض الدین. ماشاءاللہ بہت خوب بھائی, بہت خوب. خوش رہو یار, آباد رہو. گھنٹہ پورا ہوگا. تمہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہے؟ ابھی گھنٹہ نہیں ہوا مگر 50 منٹ ہوئے ہیں. گھبراؤ گے تو نہیں ابھی؟ ابھی کم سے کم 50 منٹ اور لوں گا, اس لیے کہ ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. نعرہ لگانے والوں کو اللہ دونوں جہان میں چین عطا فرمائے, اور نعروں کا جواب دینے والوں کو اللہ دونوں جہان میں خوشحالیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. میرے بھائی نے نعرہ لگایا, اللہ تعالیٰ خوب ترقیوں سے نوازے آپ کو. وہ کہنے لگا سنا ہے نبوت کا اعلان کرتے ہو؟ سچ سنا ہے تم نے, میں اللہ کا نبی ہوں. کہا نبی ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو. سوالوں کا جواب دو. 2 سوال ہیں میرے, ایک دل میں رکھوں گا, ایک زبان پہ لاؤں گا. پہلے دل والا بتاؤ. جو سچا نبی ہوتا ہے وہ جانتا ہے دلوں میں کیا چل رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دور سے
नबी तो नबी के गुलाम भी जानते हैं। दिल में क्या चल रहा है? नबी के गुलाम भी जानते हैं। नबी की अता से अल्लाह उन्हें बताता है। एक गैर मुक़ल्लिद मौलवी, वहाबी मौलवी मुरादाबाद का मुंशी लताफ़त हुसैन से भिड़ गया। हयात आला हज़रत में लिखा मुंशी लताफ़त हुसैन से भिड़ गया, तो इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, वही गुस्से में आके आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा। जब आला हज़रत को बुरा भला कहने लगा बरेली वालों को, उन्हें बुरा भला कहा, बस इसके अलावा और तो कोई याद है नहीं इनके। आला को बुरा कहने लगा। रात को ख्वाब देखा कि एक शहर है, शहर का मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे पे कुछ पासबान खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं, चौकीदार खड़े हैं बाहर, वो उन्हें रोक रहे हैं, उनसे कह रहे हैं चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ। जिसके पास चिट्ठी है वो अंदर जा रहा है, जिसके पास चिट्ठी नहीं है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो इसका भी जब नंबर आया तो इससे भी कहा चिट्ठी दिखाओ, पास दिखाओ, तो ये बोला चिट्ठी आई नहीं। तो वो कहने लगे कि फिर अंदर दाखिला नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा अभी सुनो, अभी इधर ठहरो, हम अंदर पूछ के आते हैं अपने नबी से, हुजूर से पूछ के आते हैं दाखिला तुम्हारा होगा या नहीं होगा। जब वो अंदर से बाहर आए तो कहने लगे कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी गई है, पहले चिट्ठी लेके आओ। तो इन्होंने कहा, मौलवी साहब जो थे इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी मिलेगी कहाँ? तो फिर वो दरबान अंदर गए, फिर पूछ के आए, कहा हमारे सरकार ने फरमाया है कि वो चिट्ठी बरेली में अहमद रजा के पास मिलेगी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है। तो जनाब मुंशी लताफ़त हुसैन साहब के हवाले से हज़रात मोहतरम, अब इन्होंने जब जिस अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे ईमान भी दे देता है। हज़रात मोहतरम, जिसके दिल पे मोहर नहीं लगती है उसे ईमान मिल जाता है। वो फौरन उठा, रात से ही परेशान था, बड़ा हैरान था। जैसे ही सुबह की पो फटी, थोड़ी शुआएं निकली सूरज की, सीधा बरेली गया, इमाम अहमद रजा से मिला, कदमों में गिर गया, कदमों में गिर के बोला, लौट गया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए आका, और मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। दोबारा मैं गुमराह हो गया था, मैं रास्ते से हट गया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुरीद बनाया, और मुरीद बनाने के बाद में आपने अपना शजरा उसे दिया। शजरा जो होता का शजरा, ये शजरा रख ले। उसने वो शजरा लिया तो मेरे आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ये वही चिट्ठी है जो ख्वाब में तुमसे मांगी गई थी। वाह वाह, जिंदाबाद। जोर से, ये वही चिट्ठी है, ये पास है एंट्री करने का। नबी तो जानते ही हैं, नबी के गुलाम भी जानते हैं। जोर से बोलो, क्या चल रहा है बताओ, मेरे दिल में क्या चल रहा है? तो कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, पहले दिल की बात बता दूंगा, दिल की बता दो। तो कहने लगा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तेरे दिल में ये चल रहा है, तेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, और दिमाग से मफलूज मुअत्तल है। लड़की क्या है? गोश्त का एक लोथड़ा है, और पूरी जिंदगी तुझे पर तेरे लिए एक बोझ सा है। सारी दुनिया में लेके घूमा कि तेरी बेटी कहीं सही हो जाए, दुनिया के शिफा खानों में दिखाता फिरा कि तेरी बेटी सही हो जाए, तेरी बेटी सही हो जाए। आज तक तेरी बेटी ठीक ना हो सकी, शिफा खानों में भी तेरी बेटी को शिफा ना मिल सकी। इतना सुनते सुनते आप दीदा हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी, हबीब की आंखें भीगने लगी। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया, क्या ये सच नहीं कि क्या तेरे दिल में ये बात नहीं कि क्या तू ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए? तो खुदा की कसम सर झुका के बोला, हाँ मैं मोहम्मद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए। इरशाद फरमाया, घर चला जा हबीब, मैंने तेरी बेटी को शिफा का फरमा दी। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मेरा मुस्तफा, उनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर है? उनसे बड़ा कोई डॉक्टर, उनसे बड़ा कोई तबीब, उनसे बड़ा कोई हकीम? दुनिया के करोड़ों MBBS, MD, MS सब एक तरफ। तवज्जो है? बल्कि मेडिकल तो पूरा का पूरा आज भीख मांग रहा है मेरे नबी से। कैंसर का कोई इलाज कहीं नहीं था, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस खाली वही सेकना साकना चलता रहता, बाल उड़ते रहते हैं 2-4 महीने। जनाब वाला वो सोचता अब कुछ आराम हो गया, घर आ जाता। कैंसर वाले लूट लाट के भेज देते हैं कि अब तुम घर चले जाओ। 1.5 साल 1 साल के बाद में वो नासूर फटा, जख्म फटा, और अचानक जनाब वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर पूरे गाँव में
پھیل جاتی ہے کہ کینسر تو بھئی کینسر ہی ہوتا ہے، آج تک کینسر کا کوئی سٹیک علاج نہیں۔ پوری دنیا فیل ہے، پورا میڈیکل فیل ہے۔ اب میڈیکل نے، ماڈرن میڈیکل نے اپنا دامن مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے پھیلایا، بھیک مانگ رہا پورا میڈیکل کہ یا رسول اللہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر بن کے آئے ہو، کینسر کا کوئی علاج بتا دو۔ تو ایک حدیث مل گئی ہے آج سائنس والوں کو، میڈیکل والوں کو، خدا قسم تم نہیں پڑھتے حدیثیں مگر یہودی عیسائی آج بھی حدیثیں پڑھتے ہیں۔ تم امر اجالے پڑھتے ہو، تم دینک جاگرن پڑھتے ہو، یہودی حدیثیں پڑھتے ہیں، عیسائی حدیثیں پڑھتے ہیں، تم کیا پڑھتے ہو؟ تم کچھ نہیں کرتے ہو۔ حضرات محترم تم کیا کرتے ہو؟ نہ تم قرآن پڑھو نہ حدیثیں پڑھو۔ اپنے ان بچوں کو دیکھو، 12 سال سے لے کے 18 سال کے یہ بچے لگتا ہی نہیں کہ انسانوں کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جنہیں کھوٹوں سے کھل کے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بیل ہیں، انہیں نہ تہذیب کا پتہ ہے، نہ تمیز کا پتہ ہے، نہ ثقافت کا پتہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تم نے آج تک کچھ سکھایا ہی نہیں، اس لیے کہ تم جب نہ پڑھتے ہو، نہ پڑھنے دیتے ہو، نہ پڑھاتے ہو۔ حضرات افسوس ہوتا ہے، یہودی آج بھی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور مصطفیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک حدیث مل گئی ہے آج انہیں میرے نبی کی، سرچ انجن پہ دیکھ لو، نازیلہ نکل کے تمہیں مل جائے گا۔ خدا کی قسم 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بغیر میٹر کمپیوٹر اور تھرمامیٹر کے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے۔ آج میڈیکل والے اسی کلونجی سے کینسر کا ٹیبلیٹ تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ٹیبلیٹ کینسر کا سٹیک علاج ہوگا، اس لیے کہ یہ حدیث پاک سے ماخوذ اور مصطفیٰ طبیب آباد رہو، سرسبز و شاداب رہو، نعرہ لگانے والوں اور نعروں کا جواب دینے والوں، دونوں جہان میں خوشانیاں ملیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں امرت پور والوں کہ یہ جناب والا مصطفیٰ ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر بن کے تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا جاؤ حبیب گھر چلے جاؤ، میں نے تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما لی۔ اگر میں ان کے میڈیکل کی باتیں کروں اور ان کی ڈاکٹری کی باتیں کروں تو تم حیران رہ جاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے، اور یہ الگ ایک موضوع بن جائے گا پورا کا پورا جناب والا۔ اس کے لیے مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، تیر لگ گیا تو جناب والا آنکھ باہر آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا گھبراؤ مت قتادہ، اور مصطفیٰ جان رحمت نے وہ آنکھ کا گلہ لیا اور اپنا لعاب پہن لگایا اور آنکھ کو وہیں پہ رکھ دیا جہاں پہ تھی جناب والا۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ میری پوری زندگی میں، زور سے، دوسری آنکھ میں اثر آیا مگر پوری زندگی اس آنکھ کی روشنی میں کبھی اثر نہیں آیا۔ واہ واہ واہ۔ ایک صاحب کے سر میں درد ہوتا تھا، بہت زیادہ درد ہوتا تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت سے کہنے لگے آقا میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، حضور میرے بہت سر میں درد رہتا ہے، ہیڈ ایک رہتا ہے، آج سر کا درد بہت پریشان کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایسے ہی جی لے، صبر کر لے۔ تو کہنے لگا جی لیتا، صبر کر لیتا، مگر جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ساری توجہ سر درد کی طرف چلی جاتی ہے اور نماز سے ہٹ جاتی ہے، کرم فرما دیں سرکار۔ تو میرے نبی نے اشارہ کیا قریب آؤ، وہ قریب آ گئے تو میرے نبی نے اپنا پاکیزہ ہاتھ، ڈاکٹر دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے اپنا پاکیزہ ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ جب سر پہ رکھ دیا تو اب ان کا بیان ہے کہ جیسے ہی حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا میرے سر سے درد ایسا غائب ہو گیا جیسے کبھی درد ہی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ایک بات اور پیدا ہو گئی، کیسا ڈاکٹر ہے، ایک بات اور پیدا ہو گئی، کسی اور کے سر میں بھی اگر درد ہوتا تھا تو میرے سر سے اپنا سر ٹچ کر دیتا تھا تو اس کا سر درد بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ اجی پھر تو یہ کیا مدینے والوں نے میرے ساتھ کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھے ایک ادھر سے پکڑتا ایک ادھر سے پکڑتا اور بیچ راستے میں کھڑا کر دیتا، اور پورے مدینے میں رات کو جس کے سر میں درد ہوتا تھا وہ صبح ہی آتا تھا میرے سر میں سر مار کے چلا جاتا تھا۔ یہ ہو گیا میرے ساتھ۔ حضرات محترم کیسا طبیب ہے زمانے کا، حضرات کہتا ہے میں نے شفا دے دی، خدا کی قسم ایک سوال پورا ہوا۔ ارشاد فرمایا زبان والا بول، بولنے والا بول۔ تو کہتا ہے کہ میں نے
سنا ہے کہ تو لوگ کہتے ہیں یہ کہ تم شاعر ہو یا ساحر ہو، جادوگر ہو، مگر آج میں پہچان لوں گا جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ اگر سچے نبی ہو تو یہ چاند جو چمک رہا ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ تو میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چھوٹی سی بات ہے حبیب، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ اور پھر میرے نبی نے شہادت کی انگلی، یہ جو انگلی ہے خدا کی قسم 14ویں رات کے چاند کی طرف اس شہادت کی انگلی کو مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ چاند کو کیا ہے، حدیثیں گواہ ہے، اتہاس کے پھل پھڑاتے پنے گواہ ہے، اور خدا کی قسم سورج کی اور چاند کی بوڑھی نگاہیں گواہ ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کا اشارہ ہوا، اللہ قسم عمرت پور والوں، اللہ کی قسم چاند ایسا 2 حصوں میں بٹ گیا کہ ایک حصہ پورب میں تھا اور ایک حصہ پشچم میں تھا۔ حیرانی اور پریشانی تھی ساری گینگ کو، کہنے لگا حبیب جوڑ دو اسے۔ وہی واہ وہی واہ۔ بیٹھی رہو ایسے ہی، کہاں جا رہی ہے؟ ایسے ہی بیٹھی رہو، گھروں میں تو نہیں سنتی ہو، یہاں تو سن لو، اور ایسے ہی بیٹھی رہنا اور اپنے بچوں کو سکھانا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ابھی تو میری بات جناب والا کوئی سی بھی پوری نہیں ہے، تم کہتے چلے جاؤ گے، تم کہتے ہو ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، ارے تم نبی کے نام پہ تو جان بعد میں دے دینا، 1 گھنٹے کا ٹائم ہی دے دو۔ امام صاحب اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، کیا روح پھونکی ہے۔ اور یہ قاری مولانا حافظ عمران صاحب، عمران حفظ جی، پورا بچے لپٹ گئے آتے ہی۔ ماشاء اللہ بہت محبت ہے، اماموں سے ایسی ہی محبت چاہیے، خوب محبت کرنا چاہیے، مان سمان رکھنا چاہیے، مگر اماموں کو بھی مان سمان رکھنا چاہیے، ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ناظم اجلاس، ماحول تمہاری نظامت کا بڑا عمدہ ہے، خوش رہیں آپ۔ آگے بڑھوں، جوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جوڑ دو، جوڑ دیا، مگر بیچ کی پھٹن اب بھی ہے، جوڑ تو دیا مگر شگاف، جوڑ تو دیا مگر درار آج تک ہے۔ سائنس والوں سچ کہہ گئے تم، درار ہے، مگر یہ درار مصطفیٰ کی انگلیوں کا کمال ہے، آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ حضرات محترم دونوں سوالوں کے جواب ہو گئے، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا پڑھا دو کلمہ۔ واہ واہ، زندہ باد، زور سے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھا دو کلمہ۔ ابو جہل کی ترچھی نگاہیں، کیا کر رہے ہو حبیب؟ کہا دور کھڑا رہے، دور کھڑا تیرا، تیری پوری گینگ میں کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو تو راستہ روک کے دکھا دے حبیب کا کوئی۔ حبیب یمن میں اسلام کا پہلا سپاہی بن کے جا رہا ہے۔ جناب والا گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے غزالہ جبین مہجبین، وہ پیاری پیاری حسین جمیل بیٹی دروازہ کھولتی نظر آئی، خدا کی قسم مسکرائی، ابا کو سلام کیا، زبان کام کی نہیں مگر آج بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں بیکار تھے مگر جناب یوسفل ہیں۔ یہ کیسے انقلاب آیا، یہ کرانتی، یہ پاسا پلٹا کیسے؟ باپ حیران تھا، کہنے لگا بیٹی یہ سب ہوا کیسا؟ کہنے لگی بابا جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آپ مکے میں آ رہے ہو، وہی عبداللہ کا جان جگر، آمنہ کا لخت جگر، وہی مصطفیٰ رات میرے خواب میں تشریف لایا تھا، اور مجھ سے کہا تھا بیٹی ادھر تیرے باپ کو ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں، ادھر تو بھی کلمہ پڑھ، حلقہ بگوش اسلام ہو جا۔ اپنی بیٹی
اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اس پیغمبر نے. اے میرے بابا، مصطفیٰ کے ہاتھ رکھنے کا کمال تھا. واہ واہ زندہ باد. جیسے ہی آنکھ کھلی اس حالت میں تھی جس حالت میں تم مجھے دیکھ رہے ہو. حضرت محترم، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اس کی کوک سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بعد میں کبھی بتاؤں گا، مگر آج اتنا بتانا چاہتا ہوں. سنڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ منڈے پہ فتویٰ لگاتے ہوئے جناب والا سنڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے. میں نہیں کہتا عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہ مناؤ، مگر یہ لوگ اگر عیسائی سے اس بات کا حقدار ہے کہ ان کی پیدائش کا دن منایا جائے تو منڈے بھی اس بات کا حقدار ہے کہ آمنہ کے لال کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کا یوم میلاد منایا جائے. 12 ربیع الاول میں فتویٰ دینے والوں، تم جلوس کی بات کرتے ہو. میرا نبی آیا. سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ. جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اللہ نے جناب والا 70,000 فرشتوں کو، 70,000 سے کم چلتے ہی نہیں ادھر. کتنے ہوتے ہیں یار 70,000؟ ارے بہت بڑا سموہ ہوتا ہے نا 70,000 کا. یار جانتے نہیں ہو تم تو 70 لاکھ کی باتیں کرتے ہو. امرت پور والے 70 لاکھ کی بات کرتے ہیں، تم 70,000 کو نہیں جانتے ہو. بہت ہوتے ہیں 70,000. 70,000 ہر جگہ 70,000 70,000. کیا بات ہے یار، کیا مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے. اللہ نے فرمایا جس دن پیدا ہو رہا ہے 70,000 فرشتے جاؤ. جبرائیل آگے آگے جائیں گے، جھنڈے اٹھاؤ. جبرائیل کے نورانی ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، پیچھے پیچھے فرشتے جاؤ. جلوس کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ ارے جلوس کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ نکلا نا جلوس، آئے وہ. اور آنے کے بعد حضرت آمنہ کی حویلی، حضرت آمنہ کی حویلی، کروڑوں سلام میرے نبی پر. جس کی امی آمنہ، ان کی حویلی کے چاروں طرف یہ فرشتے پھیل گئے اور نورانی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پہلے جلوس نکلا، اب جلسہ شروع. واہ واہ. ارے بھائی ایک جھنڈا آگے آ گیا اور پیچھے پورا کا پورا لشکر، یہ جلوس ہوتا ہے. اور جب ایک جگہ کھڑے ہو گئے وہ جلسہ ہو گیا. جناب والا کھڑے ہیں نورانی ہاتھ باندھ کے اور کہہ رہے ہیں اظہر یا خیر البریہ. فرشتے کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ مصطفیٰ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ رحمت للعالمین، آ جاؤ آ جاؤ سید البریہ خیر الخلق، آ جائیے تشریف لے آئیے. ویلکم. مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے 70,000 فرشتے یہاں کھڑے ہیں. 70,000 سے کم میں بات ہی نہیں بنتی ہے. کیا دربار ہے. اگر تم اجازت دو تو ایک بات اور سنا دوں. جب میرے نبی کو بلانا ہوا، توجہ چاہوں گا امرت پور والوں، جب نبی آئے تو 70,000 کا جلوس. اور جب نبی کو اس دنیا سے بلانا ہوا، بظاہر پردہ ہوا، جی میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل تم مت جانا. موت کا فرشتہ اسرائیل نام ہے نا ان کا، سب سے بڑے مولانا صاحب. دیکھتے ہی گھبرا جاؤ گے. یہ آج جو اکڑا پھر رہا ہے، بالوں میں کٹ، داڑھیوں میں کٹ، یہ کٹ فلاں کٹ فلاں کٹ، وہ کٹ 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 کا بہت سارے فیشن لا رہا ہے نکال کے. میں جناب والا افسوس، میں جناب آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس دن ان بڑے مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی سارے کٹوں کو بھول جائے گا آدمی. بڑے مولانا صاحب ہیں حضرت اسرائیل. جب جناب والا حضرت اسرائیل تمہاری میری طرف چلے یا کسی کی بھی طرف چلے، سننے کی طرف چلے یا دیوبندی کی طرف چلے یا کسی کی بھی طرف چلے، تو مجھے بتاؤ کوئی ریکارڈ ہے آج تک تم نے سنا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے؟ آج تک کسی کے سامنے جھکے؟ چوراہے پہ پکڑ لیا، ریلوے ٹریک کے نیچے پکڑ لیا، ٹرک کے پہیے کے نیچے پکڑ لیا، آ جائے ادھر کو، ادھر ہی لکھی ہے ادھر کو آ جا. وہ کون سا چوراہا ہے مراد آباد میں؟ وہی والا پنڈت نگلا سے آگے. کیا نام لوں گا؟ وہ پنڈت نگلا سے آگے جو تراہا ہے رامپور کو، جو وائی پار رامپور کو جو روڈ جاتا ہے، اور ادھر جناب والا ادھر کو جاتا کمپنی باغ کی طرف کو، وہ کون سا چوراہا ہے؟ نام نہیں لوں گا. مگر میں نے تو دیوبندیوں کو وہاں بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے. جناب والا تو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہماری طرح، ہماری طرح. اور یہ افسوس ہے تیری طرح کھیت میں مر گیا تو، چوراہوں پہ مر گیا تو، اور جناب والا جہاں اللہ نے لکھ دی تھی وہیں پکڑ لیا موت کے فرشتے نے. اور تم نبی سے کہتا نبی ہماری طرح. ابے تیری طرح شان دیکھ
जिस दिन बुलाना हुआ अल्लाह ने फरमाया इजराइल तुम अकेले नहीं जाओगे, वाह वाह सुभान 70,000 फरिश्ते जाएंगे, हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, जिब्राइल की क़यादत होगी, पहले सलामी होगी। वाह वाह सुभान जोर से बोल रहे यार। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते, पहले सलामी। पूरी दुनिया का राजा है, शहंशाह है, मेरा वजीर आजम है, अहकमुल हाकिमीन हूं मैं, शहंशाहों का शहंशाह, और मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो। जहां में उनकी चलती है, मेरे बारे बरेली वाले ताजे शरीयत कहते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की तो चलती है, बताओ सूरज तक को वापस कर दिया, है हिम्मत किसी की? हजरत अली की असर की नमाज रह गई आंखों में आंसू थे, याद है ना तुम्हें? हजरत अली की नमाज असर रह गई आंखों में आंसू रो रहे थे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अली कहते हैं या रसूलल्लाह दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है खबर मशरिक, मेरी असर की नमाज रह गई, आपकी इताअत में था। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत है। समय की धारा को रख दिया मुस्तफा ने। कौन है न्यूटन, फराबी और अरस्तु? किसी साइंस वाले को बुला के ला, इमरतुर वालों, कोई साइंस वाला आज तक समय की धारा को रोक सका, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका, मगर ये मेरा मुस्तफा है जिसने खुदा की कसम समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया, जिसने चांद के 2 टुकड़े कर डाले। हज़रत मोहतरम जिसकी ये शान है कि जिसने कहा जमीन फट जा तो जमीन फट गई सुराका के लिए। वाह वाह बोलो जोर से यार। जिसको दुनिया ने इस हाल में देखा कि वो जा रहा है, तो बादल के टुकड़े उसके सर पे साहिबान उनके जा रहे हैं। क्या शान वाला पैगंबर है। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसा नबी है जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आए बैठे हैं बच्चे आके, बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, होए मुझे 15 मिनट और चाहिए। घबराओगे तो नहीं? 1.5 घंटा तो पूरा कर दूं। अरे मगर अभी तो बहुत बातें हैं, कितनी बहुत बातें हैं करने की, मगर कैमरे बहुत आ गए यार। अच्छा है लगाओ, मगर मुझे शिकायत इनसे ये है कैमरे वालों से कि ये अच्छी खासी तकरीरों को मौलवियों की पूरा जोकर खाना बना देते हैं। इसको देखते हैं बहुत सारे लोग, मुस्लिम भी देखते हैं, नॉन मुस्लिम भी, तो ऐसी हेडिंग बनाते हैं, ऐसी हेडिंग बनाते हैं। अब बताओ, एक मौलवी इधर बैठा दिया इन्होंने कैमरे वालों ने, और मौलवी की दूसरी साइड में ओम पो चच्चा को बैठा दिया। अब बताओ ओम पो चच्चा का इस मौलवी से क्या ताल्लुक? एक लड़की का फोटो इधर डाल दिया, मौलवी का इधर डाल दिया। इस मौलवी का लड़की से क्या ताल्लुक? हंसाते हंसाते पेट में दर्द कर दिया। अबे पूरी तकरीर में क्या हंसाते ही रह गया, कोई पैगाम न दिया। तो तूने पैगाम क्यों नहीं दिया? पैगाम दो, अच्छा मैसेज दो, दुनिया कहे कि आलिम इतना अच्छा पैगाम देते हैं, दुनिया कहे कि वाकई ये मैसेज है इंसानियत के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत मोहतरम कि मेरे मुस्तफा प्यारे 70,000 आ रहे हैं, तो 70,000 फरिश्ते जुलूस में हैं, 70,000 फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह फरमाता हो फरिश्तों तुम नहीं जाओगे, पहले 70,000 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जाएंगे, पहले सलामी होगी। बरेली वाले कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते हैं, जमीन को आसमां करते हैं, सुरैया को जरा कर दें। हजरत मोहतरम शहंशाही है, हुकूमत है,
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم 70,000، اور پھر خدا کی قسم دیکھو ریکارڈ، جب مصطفیٰ کا پردہ ہو گیا، بظاہر مصطفیٰ پردہ فرما گئے، سبحان اللہ، تو خدا کی قسم نیم ہے اللہ کی طرف سے کہ روزانہ صبح سے لے کے عصر کے ٹائم تک 70,000 فرشتے میرے نبی کے مزار پر سلامی پیش کریں گے۔ 70,000 فرشتے صبح سے عصر تک، اور پھر 70,000 فرشتے عصر سے صبح تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جن 70,000 کو ایک بار اجازت مل گئی، قیامت تک ان 70,000 میں کا کوئی دوسرے گروپ میں ریپیٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو، سبحان اللہ اور زور سے کہہ دو۔ کیا بات ہے حضرات محترم، یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ جلوس کی تم باتیں کرتے ہو، لو یہ جلوس دیکھ لو، جلسے کی باتیں کرتے ہو، یہ جلسہ دیکھ لو، اور تم جو کہتے ہو جلسہ کراؤ گے، اتنی غریبوں کی شادیاں کرا دو، تو غریبوں کی شادیاں کا اسی جلسے میں ہوں گی۔ غریبوں کی شادیوں کے لیے تو بہت سارے جتن تو بھی کر سکتا ہے۔ بیوی کے لیے 5,000 کا سوٹ لاتا ہے، مطلب 5,000 کا سوٹ 2,000 کا لا دے، 3,000 بچا لے، غریبوں کی شادیاں کر دیں گے۔ 1,000 کی 1,000 کے کپڑے لا دے، 4,000 بچا لے۔ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں جو الٹے سیدھے 50 لاکھ روپے تو خرچ کر رہا ہے اس ہوٹل میں اور اس ہوٹل میں، یہ 10 لاکھ 20 لاکھ بچا لے، غریبوں کی شادیوں میں لگا لیں گے۔ مگر تجھے غریبوں کی شادیاں وہاں یاد نہیں آتی جب فضول خرچی کے دروازے تیرے دروازے سے کھلتے ہیں، اور جناب والا یہاں فضول خرچی یاد آتی ہے جب مصطفیٰ کے دیوانے اپنے نبی کے نام پہ اپنی کائنات کو پھونکنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فتویٰ وہاں لگاتا ہے، کسی دیوس پہ آج تک فتویٰ نہیں لگایا، کون سے دیوس نہ منائے دنیا نے، مگر جب 12 ربیع الاول کو نبی کے غلام مصطفیٰ کے دیوانے بیچ چوراہے پہ آ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگا کے اپنے نبی پاک کا نعرہ لگا کے جب بیچ چوراہے پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ او دنیا والوں، تمہارے لیے اپریل پھول اور غلاموں کے لیے یوم رسول، تو دیوبند کے بھانگ کھائے ہوئے بےہودوں کو جناب والا فتوے یاد آتے ہیں۔ خدا کی قسم جب نبی آئے تھے تو شیطان رویا تھا، جتنی تکلیف شیطان کو حضور کے آنے سے ہوئی کسی چیز سے نہ ہوئی۔ شیطان کل بھی جناب والا مصطفیٰ سے الرجی رکھتا تھا، شیطان آج بھی الرجی رکھتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اے لوگو، جب تک جیو مصطفیٰ سے پیار کرتے رہو، مصطفیٰ سے وفا کرتے رہو، مصطفیٰ سے عشق کرتے رہو۔ آمنہ کے لال 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، مگر آئے کہاں سے؟ آگے بڑھوں، تم ذرا سبحان اللہ کہو تو میں آگے بڑھوں۔ کہاں سے آئے مصطفیٰ؟ بڑی دور سے آئے تھے مصطفیٰ، اسی لیے بڑی دیر میں آئے تھے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ بڑی دور سے آئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے انہی کو پیدا کیا تھا۔ نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ جہان تھا، نہ سسٹم تھا، نہ نظام تھا۔ ایک اللہ تھا، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایک اللہ تھا، اللہ تھا اللہ۔ اللہ فرماتا کنت کنم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاردت ان اعرفا، میری مشیت ہوئی کہ میرا تعارف ہو، میرا انٹروڈکشن ہو، تو میں نے اپنے محمد کو اپنا برہان بنا کے بھیج دیا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب اللہ ایک ہے تو اس اللہ نے جناب والا اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا۔ ابھی کوئی چیز نہیں ہے، مصطفیٰ کا نور پیدا ہو گیا، اور مصطفیٰ کا نور اللہ نے کہاں رکھا؟ بتاؤ کہاں رکھا؟ اپنے قرب خاص میں رکھ لیا، اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لو جیسے اپنے پاس میں رکھ لیا، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں قرب خاص میں رکھ لیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے رسول کا نور ہے۔ حضرات محترم یہ قرب خاص میں ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں۔ 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 3 سال کی بات نہیں، لاکھوں سال، کروڑوں سال، ملینوں سال، بلینوں سال۔ دیوبندی کہتا 63 سال کے ہیں وہ، 63 سال کے۔ ابے 63 سال دیکھ رہا، یہ لاکھوں ملینوں بلینوں سال کون دیکھے گا؟ کہاں ہے
لاکھوں بلینوں سال. اور اگر میری بات میں کہیں جھول نظر آتی ہے تو اپنے نبی کی سن. میرے نبی نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا, توجہ ہے مگر تم محبت سے نہیں سن رہے ہو. ارے کہاں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہیں. اگر میں شعر شاعری کرتا تو دکھاتے محبت ہے. آ گئی سمجھ میں؟ مگر چلو میرے لیے اتنی کافی ہے کہ تم بیٹھ کے مجھے سنتے رہو. بہت ہے. علاقے کے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ تم ہی کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. دونوں طرف سے ہوتی ہے. آ گیا نا, آ گیا کیا کیا مصطفیٰ جان رحمت جبرائیل سے پوچھتے ہیں, اجازت تو دور سے کہو سبحان اللہ, اور طلب کیا کہو, خوش رہو آباد رہو, اللہ جزائے خیر سے نوازے. توجہ چاہوں گا, اجازت ہے. جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ نبی نے فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا میری عمر کتنی ہے, میرے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس, بس ایک آئیڈیا ہے. کہا آئیڈیا بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ میں عرش کے نیچے ایک تارا دیکھتا تھا, 70,000 سال کے بعد ایک بار دکھائی دیتا تھا. 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا وہ, اور میں نے اسے 72,000 سال تک دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد ایک بار وہ شائننگ, ایک بار, اور میں نے 72,000 سال تک دیکھا ہے اسے. بس یہی آئیڈیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ جبرائیل فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانے, رسول اللہ جانے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب, جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو تھا. 63 سال بتاتا ہے بے عمر, انچ پھٹ لے گیا, ناپ کے دکھا, ملینوں بلینوں سال. تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ لوں, تم مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں. حضرات محترم بات یہاں تمام نہیں ہو جاتی. اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا نور بنایا. ایک بات اور بتانا ہے آپ کو, بتانا ہے. تمہارے امرت پور میں تو بہت بڑے بڑے کسان ہیں بھیا, 20 ایکڑ 25 ایکڑ کے بھی کسان ہیں نا. ہلکی پھلکی کسانی اپنی بھی ہے. گیہوں بوتے ہو, ہل چلاتے ہو, پلیوا کرتے ہو, زمین نرم کر کے جب گیہوں کی اوری کرتے ہو تو کھیت میں سب سے پہلے کیا بکھیرتے ہو؟ لائن میں گیہوں. ارے اوری میں کیا بکھرتا؟ نیچے زمین میں کیا بکھرا؟ یہ تم نے لائن 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 کیا بویا؟ گیہوں بکھیر دیے. مقصد کیا تھا؟ تاکہ گیہوں آئے. گیہوں بکھیرنا ہے تاکہ گیہوں آئے, نیچے بھی گیہوں اوپر بھی گیہوں, اور بیچ میں انا تنا پنا بال پال کوئی چیز مقصد نہیں ہے. بھوسا بنا کے کھیت میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, اور جو گیہوں نکلتے ہیں انہیں بوروں میں رکھ کے, چاہے رات کے 1 بج رہے ہوں, ٹرالی منگائیں گے, جواڑو منگائیں گے, کچھ بھی منگائیں گے, ارری منگانے, ٹری منگانے, کچھ بھی منگانے, مگر اس میں رات کے چاہے 2 بجے لانا پڑے, بھوسا چھوڑ دیں گے ادھر ہی, کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے. جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اسے لے لیا, اور جو مقصود نہیں ہے اسے چھوڑ دیا. سمجھ گئے؟ سب سے پہلے پیدا کیا, زور سے, اور زور سے بولو, سب سے پہلے پیدا کیا اور سب نبیوں کے بعد بھیج دیا. پہلے پیدا کیا بعد میں بھیج دیا. کیوں؟ پہلے کیوں بعد میں کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پہلے بھی ہوتی ہے.
वाह اور جو چیز ٹارگیٹ ہوتی ہے وہ بعد میں بھی ہوتی ہے. پہلے بھی گئے ہوں, بعد میں بھی گئے ہوں, نیچے بھی گئے ہوں, اوپر بھی گئے ہوں, بیچ میں مقصود نہیں ہے, پہلا بھی گئے ہوں. اور تم مراد آباد سے ٹنگر پور کلر کی سے تم جناب والا پرچونے کی دکان چلاتے ہو, 5 روپے کی بسکٹوں کی تھیلیاں لے کے آ گئے, 6 روپے کی بیچ دی امرت پور کے بچوں کو. 5 روپے سے تھیلیاں لائے, 6 کی بیچ دی جناب والا امجد کو, 6 کی بیچ دی. کیا نام ہے اس کا تیرا, کیا نام ہے, ساجد نام ہے تیرا, کیا نام ہے تیرا. اسے 6 روپے کی تھیلیاں بیچ دی تم نے, تو جناب والا تھیلیاں لائے پیسوں سے, شروع میں بھی پیسہ بعد میں بھی پیسہ, تھیلیاں تو آئی گئی آئی گئی آئی گئی. تھیلیاں مقصد نہیں ہے, زور سے بولو. جو اصل ہے وہ پہلے بھی ہے, جو ٹارگیٹ ہے وہ بعد میں بھی ہے. بیچ میں جو کچھ آیا آیا اور گیا, آیا اور گیا, آیا اور گیا. یہی میرے نبی کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے پیدا اس لیے ہوئے کیونکہ پوری کائنات کی اصل وہ ہے, جان وہ ہے, شان وہ ہے, اصل ہے. اسی لیے سب سے پہلے پیدا کیا گیا. ٹارگیٹ وہی ہے. اسی لیے آدم ٹارگیٹ نہیں, موسیٰ ٹارگیٹ نہیں, عیسیٰ ٹارگیٹ نہیں, داؤد ٹارگیٹ نہیں. 1,24,000 انبیاء و مرسلین علی نبینا و علیہم التسلیمات, کوئی ٹارگیٹ نہیں. ٹارگیٹ میرا مصطفیٰ ہے. اسی لیے نبی آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. آدم آؤ, اعلان کرو, پرچار کرو, چلے جاؤ. تمہاری شریعت کینسل, موسیٰ تمہاری شریعت کینسل, عیسیٰ تمہاری شریعت کینسل, داؤد تمہاری شریعت کینسل. میرے اعلیٰ حضرت بولے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرنوں بدلی رسولوں کی, نظر تک ہے وہ, قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. پہلے بھی نبی ہے, بعد میں بھی نبی ہے. اصل ہے اس لیے پہلے ہے, ٹارگیٹ ہے اسی لیے بعد میں ہے. دور سے آئے تھے, دیر سے آئے تھے. آمینہ کا لال مکے میں آ گیا ہے, اب جناب والا آیا ہے مصطفیٰ, تو کیا کرے گا مصطفیٰ. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. اب مصطفیٰ آ گئے مبارک ربیع الاول کو, اب آ گئے ہیں تو ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کیا. حضرات محترم, بیان تو بہت طویل ہے, بہت لمبا بیان ہے, اور میں تو بہت کم علم آدمی ہوں, علم والے بھی پوری بات بتا نہ سکے. عمریں بیت گئیں, نبی کا پورا بیان کر نہ سکے, اس لیے میں بھی پورا بیان کر نہ پاؤں گا. ایک رات کیا راتیں بیت جائیں, نہ کر پاؤں گا. بس اتنا کہوں گا سنیوں, وہ رسول اللہ کا تحفہ بن کے آئے ہیں ہمارے لیے. قدر کر لو اس رسول کی, خدا کی قسم اس رسول کا احترام کر لو, مان سمان کر لو. جو رسول سے محبت کرے گا, خدا کی قسم جو رسول سے محبت کرے گا, یہاں بھی روشن رہے گا, وہاں بھی روشن رہے گا. اور جو رسول سے بغض رکھے گا, خدا کی قسم یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد. اگر آخرت میں نیکی چاہیے تو نبی کے دشمنوں اور نبی کے باغیوں اور نبی کے منکروں سے دور رہنا. لڑکی نہیں دینا دیوبندیوں کو, لڑکی نہیں لینا ہے مصطفیٰ کے گستاخوں سے, عیاروں سے. اور جناب والا ان سے کہو کہ یہ سارے کے سارے رسول کے غلام ہو جائیں, آمنہ کے لال کے غلام ہو جائیں. تحفہ خدا ہے میرے مصطفیٰ, نعمت غیر مترقبہ ہے میرے مصطفیٰ, اللہ کی نشانی ہے میرے مصطفیٰ. وزیر اعظم کی, اس کے وزیر اعظم کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں میرے مصطفیٰ. دنیا میں ان سے بڑا رتبہ کسی کا ہو تو مجھے بتائے, زیادہ پاور ان کے علاوہ کسی کو دیا ہو تو مجھے بتاؤ. علم پھیلا ان کی وجہ سے. جب تک وہ نہ آئے تھے ایک سائیکل تک نہ بنا سکی دنیا, ایک موٹر سائیکل تک نہ بنا سکی دنیا. 4500 سال جی گئے لوگ, 4500 سال جی گئے لوگ, اندھیروں میں جی گئے. بجلی نہ بنا سکے, مائک نہ بنا سکے, ایمرے پیمرے کچھ نہیں بنا سکے, کوئی رڈار کوئی راکٹ نہ بنا سکے, کوئی ٹرین اور
اور بس نہیں بنا سکے, کوئی ریٹا کریٹا نہ بنا سکے. جب 4500 سال اندھیرے میں جی گئے لوگ, اور جناب والا 4500 سال کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ آئے ہیں زمانے میں, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ, نبی آئے ہیں زمانے میں, جناب والا اجالا ایسا پھیل گیا, ہر چیز سامنے آ گئی, ترقی آ گئی, وکاس آ گیا, وکاس کی ڈگر کھل گئی. پہلے سائیکل نہ بنا سکے اس لیے کہ علم نہیں تھا ان کے بیچ میں, آج علم ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں علم پھیلا نہیں تھا, پہلے کیوں نہیں پھیلا تھا؟ وجہ صرف اتنی ہے, لو دیکھ لو میرے مصطفیٰ کا اعجاز دیکھ لو, مصطفیٰ کا سمان دیکھ لو. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں جنتا کے بیچ میں علم کو عام نہیں کروں گا, ابھی میں جنتا کے بیچ میں علم کو عام نہیں کروں گا. پہلے دھرتی پر میرا آخری رسول آئے گا, بعد میں علم کا اجالا پھیلایا جائے گا. یہی وجہ رہی کہ نبی آ گئے 12 ربیع الاول کو, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ. بچپن دیکھا ان کا, دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے کا جواب نہیں. جب وہ جوان ہوئے ہیں سنیو تو خدا کی قسم جب گلیارے بہکے ہیں ان سے, جب جناب والا لیک ہے اور گلیارے اور گلیاں مہکی ہیں ان سے, تو خدا کی قسم دنیا کو کہنا پڑا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. جب وہ 40 برس کے ہوئے اللہ نے غار ہرا میں بلایا, قرآن عطا فرمایا اور قرآن کی پہلی سورت میں اعلان کر دیا میرے اللہ نے, آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا ہے, آج علم دے دیا ہے. آمینہ کا لال آ گیا, علم پھیلا دیا. خدا کی قسم تم پوچھتے ہو وہ آئے ہیں کیا کریں گے, وہ آئے ہیں تو ان کی وجہ سے زمانے میں علم کی جوت واہ واہ پھیلے گا, علم پھیلے گا, وکاس پھیلے گا, علم پھیلے گا, کرانتی آئے گی, علم پھیلے گا, علم پھیلے گا, انقلاب اٹھے گا, علم پھیلے گا اور پانسا پلٹے گا. پہلے لوگ کہتے تھے 12 فٹ کا آدمی کہتا تھا ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا. اور 5 فٹ کے بل سٹیے کو دیکھو, اس بل سٹیے نے 5.5 فٹ کے 12 فٹ کا کہتا رہا کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, اور اس 5.5 فٹ کے نے ہواؤں کو پکڑ کے اپولو اور MRF کے ٹائروں میں بند کر دیا ہوا کو, اور اس ہوا پہ پوری دنیا کو جناب والا دوڑا ڈالا اس 5.5 فٹ کے آدمی نے. اور اس ہوا کو نہ نکلنے کے لیے اتنی مضبوط ڈھاٹیں لگا دی کہ ہوا کو نکلنے کا کہیں سے کوئی بائی پاس تک نہیں ملا. اور اگر ہوا نے کوئی بائی پاس ڈھونڈ بھی لیا تو اس کے علم کا کمال دیکھو کہ اس 5.5 فٹ کے آدمی نے کھڑے ہی کھڑے اس بائی پاس پہ پنچر لگا ڈالا, نکلنے نہیں دیں گے. خدا کی قسم پہلے کوئی ٹرین نہ بنا سکا, اور جب نبی آ گئے علم پھیل گیا تو ایک جیمز واٹ نکما کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنانے لگا, مارکونی ریڈیائی لہروں کو گرفتار کرنے لگا. یوں سمجھو آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے. واہ واہ نعرہ تکبیر. آ گئے مصطفیٰ اور زمانے کی دشا بدل گئی, دنیا کی دشا بدل گئی. خدا کی قسم ایک یہی بات نہیں, آ گئے مصطفیٰ, آنسو تھم گئے لوگوں کے, آ گئے مصطفیٰ, انیائے کا گلا گھونٹ دیا گیا, آ گئے شانتی پھیلا دی گئی. وہ آ گئے تو اللہ نے سفید جھنڈوں کو لہرانے کا حکم دے دیا, سفید جھنڈے لہرا دو تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ جنگ کا ماحول ختم, امن و امان کا دور دورہ شروع ہو گیا ہے. شانتی کا دودھ بن کر, شانتی کا پرتیک بن کر, امن و امان کا نشان اور امن و امان کا علم بردار اور پیغمبر بنا کے اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے. ان کو اسلام دیا, اور اسلام جناب والا, اسلام کا مطلب بھی یہی ہے, امن و امان کا مذہب ہے اسلام, آتنکواد کا نہیں, غنڈہ گردی کا نہیں. اسلام میں 5 حرف ہیں امرت پور والوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسلام میں 5 حرف ہیں. 5 حرف ISLAM, ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind. جوڑو انہیں, I shall love always mankind. میں ہمیشہ انسانیت سے پیار کرتا رہوں گا, میں سدا مانوتا سے پریم کرتا رہوں گا. او مسلمانوں, جس مذہب مہذب کے الفابیٹ ہی انسانیت اور مانو سماج سے سدا پریم کرنے کی بات کرتے ہو, اس مذہب کا
ماننے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا. اس لیے مانو سماج سے پریم کرتے رہو. انسانیت اور مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ, آپس میں محبت کرو, مانو سماج کے حق پورے کرو, نبی پاک سے سچی محبت کرو, اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو. 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو. جہیزوں کا چلن اللہ جزائے خیر دے. روزانہ ملاقات ہوتی ہے, گھر ہوتا ہوں تو ہے نا, گھر ہوتا ہوں تو ملاقات ہوتی ہے. امرت گل کا حال پوچھتا رہتا ہوں. تم نہیں ملتے ہو کوئی بات نہیں ہے, مگر کوئی تو ملتا ہے تمہارا نمائندہ بن کے. اللہ خوش رکھے. میں چونکہ علم نہیں ہے میرے پاس, میں بہت زیادہ کما حق بیان نہیں کر پاؤں گا. علم, ارے میں تو علم نہیں ہے میرے پاس, مگر میں نے دیکھا بڑے بڑے علم والے بھی بیان نہ کر سکے. اعلیٰ حضرت علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر. اللہ نے کتنا بڑا علم دیا بریلی والوں کو. 56 علموں میں 1200 کتابیں لکھ ڈالی. 56 برانچز آف نالج میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ دی میرے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے, مگر وہ بھی نبی کی تعریف کا محق کر نہ سکے. آخر میں یہ کہہ کے رخصت ہو گئے کہ یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور یا رسول اللہ تیرے تو بس صحب تناہی سے ہیں, بڑی حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم صبح نصف کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم, جو ایسی علم والی ہستیاں مصطفیٰ کا محق بیان نہ کر سکیں, تو عمران حنفی جو بے علم ہے, بے مایا ہے, کوئی بساط نہیں, کوئی اوقات نہیں, وہ جناب والا کیا کما حق بیان مصطفیٰ کر سکتا ہے. بس اتنا کہہ دو کہ 12 ربیع الاول کو نبی آ گئے, زمانے میں انقلاب آ گیا, کرانتی آ گئی, علم بکھر گیا, وکاس کی ڈگر پھوٹ پڑی, انسانیت اور مانوتا کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے آئے, عدل انصاف قائم کرتے ہوئے آئے, پوری دنیا کو شفا دیتے ہوئے آئے, سب پہ احسان کرتے ہوئے آئے. میری ماں بہنوں, تم بھی سمجھ لو کہ تم پہ بڑا احسان ہے. میرے نبی کا قبروں سے اٹھا اٹھا کے زندگی کی خیراتیں بانٹی ہیں. ڈھولک مت بجاؤ, بھات لے کے جاؤ, چپ چاپ جاؤ. یہ جو ٹرالیوں میں اور جگاڑوں میں اور چھوٹے ہاتھیوں میں اکٹھی ہو کے مائک رکھ رکھ کے گیت گاتی جاتی ہو, بڑے شرم کی بات ہے. پورے روڈ پہ گیت گاتی ہوئی جاتی, بھول جاتی ہے کہ میں مصطفیٰ کی کنیز ہوں. اور ایسے گیت گا رہی ہیں, میں نے سنا دروازہ کوئی روڈ پہ ہی ہے نا, وہ جھوپڑا روڈ پہ ہی ہے, تو وہ سنتا رہتا ہوں گیت گاتے. ایسے جاتی ہیں گیت گاتے ہوئے, ایسا لگتا ہی نہیں جیسے عورتیں جا رہی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے جنگل کے سارے گیدڑ مل بیٹھ کے یہاں رونے آ گئے. سارے گیدڑ ایک ساتھ رو رہے ہیں. مت گاؤ گیت, مت طبلے تاشے بجاؤ, مصطفیٰ کی کنیز ہو اور تم بھی مصطفیٰ کے غلام ہو. کٹ کم نکالو, یہ کٹ مت نکالو, فیشن مت کرو. یہ یاد رکھو کہ ایک دن جانا ہے دنیا سے. تہذیب سیکھو, بڑے کی محبت, چھوٹے کا پیار رکھو, بڑے کی عزت کرو, اللہ رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ. چند دن کی زندگی ہے, اس لیے اپنے اللہ کو راضی کر لو, رسول اللہ کو راضی کر لو. ڈاکٹر اقبال سچ کہہ گئے, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. پوری تقریر میں کہیں کوئی ضبط لسانی ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں, تم بھی پڑھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد. جو نبی کا ہے اس سے دوستی رکھو, جو نبی کا نہیں اس سے دوستی مت کرنا, اس لیے کہ جو نبی کا نہ ہو سکا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو پائے گا. السلام علیکم.